انداز ٹی وی، سوچ آپ کی انداز ہمارا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مناہد شیخ۔ آج میرے ساتھ ایک ایسے گیسٹ موجود ہیں، یقیناً پوری پاکستانی عوام چاہتی ہے کہ اس طرح کے گیسٹ آئیں اور ہم ان سے کیوریز کریں اور وہ بلا جھجک ہمیں آنسر بھی دیں، اور یہ نہ کہیں کہ نہیں اور آئیں پائیں شائیں نہیں کریں، یہ نہ کہیں کہ ہم پوچھ کے بتائیں گے، وہ آنسرز دیں ہمیں۔ یہ جو میرے گیسٹ ہیں نا، یہ فاؤنڈر ہے پاکستان، یہ پریزیڈنٹ ہے پاکستان نیشنل پارٹی پارلیمنٹیرین کے، اس کے ساتھ ساتھ یہ فاؤنڈر ہے، پریزیڈنٹ ہے ابابیل کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور ایکس مارکوٹ بھی ہیں۔ تو آپ یقیناً بہت خوش ہو رہے ہوں گے کہ اس طرح کے گیسٹ آنے چاہیے کہ ہم بہت سارے طویل سوالات کریں اور جی بھر کے ہم ان سے وہ سب کچھ پوچھیں پاکستان میں ہو رہا ہے۔ راؤ غلام رسول اسد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی فائن۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور انداز ٹی وی کی پوری ٹیم کا اور خاص طور پہ قمر نعیم صاحب کا مشکور ہوں، جس نے مجھے موقع دیا، اور انشاءاللہ جو بھی آپ سوالات کریں گے ان کا ایک مدلل اور لاجیکل آنسر آپ کو دیا جائے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کی جو قوم ہے، عوام ہے، وہ ان کو بھی سمجھنے میں اور پاکستان کے حالات کے بارے میں، پاکستان کے لوگوں کے حالات کے بارے میں، پاکستان کے سیاسی سرکمسٹنسز کے بارے میں سمجھنے کا موقع ملے گا۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، جب آپ ریٹائر ہو گئے اس کے بعد آپ نے پارٹی بنائی، پولیٹیکل پارٹی، کیا سوچ کر بنائی تھی؟ کیوں یہ دل میں خیال آیا؟ ورنہ کیونکہ اتنی لانگ ٹائم جاب کے بعد انسان تھک جاتا ہے، کیوں یہ پارٹی بنانے کا خیال کیسا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ نے پوچھا کہ پولیٹیکل پارٹی، ایز فار ایز پولیٹیکل پارٹی از کنسرن، تو میں نے جو بھی کام کیا نا اپنی چوائس پہ کیا۔ میری نیچر آف جاب تھی، وہ پیسے کے لحاظ سے تو اتنی اٹریکٹیو نہیں تھی، لیکن میرے مزاج کی تھی، اور میں نے اپنے شوق سے کیا، اور انشاء اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں بھی بڑی عزت دی، نوازا، سرخرو کیا، اور بہت سارے زندگی میں میں نے بہت کچھ سیکھا اس جاب سے، اور میں تمغہ شجاعت ہوں 2006 میں اللہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے، یہ میری اچیومنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اور گیلنٹری ایوارڈز بھی ہیں، سرٹیفکیٹ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو جب انسان، کوئی بھی انسان، میں پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بھی کہوں گا کہ ہمیشہ کام پیسے کے لیے نہ کریں، کام اپنی مرضی کا کریں، اپنی چوائس کا کریں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کا شوق ہے۔ تو جہاں تک میری سابقہ جاب کا تعلق ہے، تو وہ ہمارے خون کا حصہ ہے، ہمارے خون کا حصہ ہے۔ ہم ڈیکڈز، سینچریز کے سے ہمارے آباء اجداد، ظاہر ہے میرا تعلق ایک واریر ٹرائب سے ہے، تو ہم صدیوں سے واریئرز ہیں، اور ملک کی محبت، دھرتی کی محبت ہماری نسلوں میں، ہمارے خون میں کود کود کر بھری ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ آج کے جو حالات ہیں، وہ ہمارے کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ آزادی کے بعد بہت سارے جو ہیں ایسے لوگ بھی آزاد ہو گئے جو آج بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، بڑی بڑی پارلیمنٹ میں موجود ہیں، بزنس ٹائکون ہیں۔ تو پھر ہم میں لائٹر نوٹ یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ان تمام پاکستان کی ایلیٹ کو دو لفظوں میں، چاہے وہ ناراض ہوں، آپ کو اچھا لگے نہ لگے، لیکن وہ سب میرے نزدیک وہ ہیں کہ بندر کو مل جائے ہلدی کی گانٹھ اور وہ خود کو پنساری سمجھ بیٹھے۔ تو یہ جو بھی ایلیٹ ہے، آئدر پولیٹیکل ایلیٹ ہے، آئدر ملٹری ایلیٹ ہے، آئدر بیوروکریسی ہے، بزنس ٹائکونز ہیں، پاکستان کی ریلیجیس ایلیٹ ہے، اور پاکستان کے میڈیا ٹائکونز ہیں، جوڈیشری ہے، ان میں وہ ہلدی والے بندر ہیں میجارٹی۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ جو کیا ہے، ابابیل نام کی آرگنائزیشن بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے تو پارٹی بنا لی آپ نے، پارٹی کے بعد آپ نے پھر ایک آرگنائزیشن ترتیب دی، تو یہ این جی او کیوں بنا لیا آپ نے؟ ویل آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بچپن میں ہم آرمی کی گاڑیوں کو ہاتھ ہلا ہلا کے، تو افواج پاکستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، اور وہ ہماری ہے۔ اگر دیکھیں، ہم لوگ اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، پاکستان، افواج پاکستان کے لوگ، افسران بھی اور جوان بھی، سب ہمارے اسی معاشرے کا حصہ ہیں، جو کہ
सिविल में काम करते हैं, कारोबार करते हैं, कोई आपका भाई है, कोई मेरा भाई है, कोई अजीज़ है, कोई दोस्त है, तो जाहिर है कि ओवरऑल जब माशरा जो है वो जब पस्ती की तरफ जाता है और माशरे में जब बुराइयां आम होती है, ख़ास तौर पे करप्शन, तो फिर इसी तरह कौमें बर्बाद होती हैं। तो आप ये कहें कि आर्मी में जो लोग हैं या फौज पाकिस्तान में हैं, जुडिशरी में, या अगर किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में है तो इसी पाकिस्तान के लोग हैं, बाहर से तो नहीं आए। तो पाकिस्तान, फौज पाकिस्तान हमारे माथे का झूमर है, और करप्ट लोग जहाँ भी हैं, बदईमान लोग, जिनके कंडक्ट से, जिनके रवैयों से पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की मैशत को नुकसान पहुँचा है, वो जहाँ भी हैं, जिस शोबे में भी हैं, काबिल मजम्मत है। अब आते हैं पार्टी की जानिब। तो पार्टी हमने बनाई पाकिस्तान के हालात से मायूस होकर। 2023 की बात, 2022 की बात है, 22 से भी कुछ पहले की, जब PTI की गवर्नमेंट थी और PMLN जो है वो अपोजिशन में थी और अताब का शिकार थे ये लोग। तो हुआ ये कि हमें एक जगह से ऑफ़र आई कि आप PMLN ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों को मैंने ये अपना जो भी ऑफ़र थी, ऑप्शन दोस्तों के सामने रखा। तो मेरे दोस्तों ने कहा यार देखें, कुछ ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि दैट टाइम दे वर सप्रेस्ड। PMLN की क़यादत जो थी मौजूदा, वो मजलूम थी। और हमेशा एक ये सेंटिमेंट है, ये बड़ी कॉमन बात है कि आदमी हमेशा मजलूम के साथ होता है। तो फिर कुछ दोस्तों ने कहा नहीं यार, ऐसा है कि आप जो आज़ादी से खुलकर बात कर लेते हैं, तनकीद कर लेते हैं, फिर हम एक पॉलिटिकल डिसिप्लिन में आ जाएंगे और हम वो बातें जो खुल्लम खुल्ला कर लेते हैं, अपने आज़ादी राय का जो इजहार है, वो हम एक डिसिप्लिन में आ जाएंगे और हमारी मजबूरियाँ हो जाएंगी, हम फिर लोगों के लिए बात नहीं कर पाएंगे। तो उस दिन से हमने ये सोचना शुरू किया कि क्यों ना एक आज़ाद मिडिल क्लास के लिए, बिलखसूस पाकिस्तान के मिडिल क्लास के लिए एक आज़ाद फोरम होना चाहिए। और दुनिया में ये बड़ी रिसर्च के बाद ये पार्टी हमने बनाई है कि दुनिया में तब्दीली, इनकलाब हमेशा मिडिल क्लास लेकर आती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। वजह क्या है कि जो इंतहाई पिसा हुआ गरीब तबका है, जो 50 आज के दौर में, वैसे तो पाकिस्तान में क्लासिफिकेशन करें तो पाकिस्तान में जो माशी अगर हम क्लासिफिकेशन करें, कैटेगराइज करें, तो कम से कम 12 से 15 क्लासें बनती हैं। लेकिन खैर जो 50,000 महीना तक कमाते हैं वो लोग गरीब हैं, पुअर हैं, डिप्राइव्ड सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है वो, और बल्कि लाख वाले भी, वो अपने माशी मुश्किलात में इस कदर उलझे हुए हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या हैं, पाकिस्तान के माशी मामला क्या हैं, पाकिस्तान की सरहदों पे क्या हो रहा है, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर क्यों बर्बाद हो रही है। वो बेचारे ये नहीं सोचते, उनको नहीं पता कि वो अपने ही मसाइल में बुरी तरह उलझे। मिडिल क्लास एक ऐसा तबका है जिसे रोटी मिलती है, मुयसर है, लेकिन वो मुतमईन नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं है, वो उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं है। आइदर आप भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि जितना बंदा मेहनत करता है, काम करता है ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ, तो उसको पे बैक उतना नहीं मिलता। अब वो क्यों नहीं मिलता, वो ऐसा नहीं है कि मिल नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान पे काबिज ये 20,000 अशराफिया, फिर मैं कह वही एलिट, वो उसमें सब शामिल हैं, वो हमारे बारे में सोचते ही नहीं। उनकी नीयतों में इतना फतूर है कि वो पाकिस्तान के लोगों के बारे में और पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। उनको परवाह है कि व्हाट प्रेसिडेंट ट्रम्प थिंकिंग अबाउट देम, व्हाट मोहम्मद बिन सलमान थिंकिंग अबाउट देम, व्हाट एर्दोगान, वो उनके बारे में सोचते हैं। ये आपके मेरे पाकिस्तान के लोगों के बारे में ये बिल्कुल नहीं सोचते। बिल्कुल मैं आपको बड़े वसूख के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों ने इस जालिमाना एलिट से निजात हासिल की है। तो इसलिए वो तो मेरी पार्टी का पूरा मंशूर मौजूद है, और लोग जब आते हैं ना तो फिर ऐसे वैसे कैसे नहीं होता, हमेशा होता क्या है, बड़े 2 लफ्ज़ों में बता दूँ कि जिस दिन लोग चाहेंगे, जिस दिन लोग चाहेंगे, फिर मैं कह रहा हूँ मेरे आप पे चाहने से 10, 20, 50 हज़ार लोग, जिस दिन लोग चाहेंगे उस दिन आप देखना कि ये बड़े बड़े ताकतवर जो है ना, ये ब्रीफ केस उठा के आपको भागते हुए नजर आएंगे। जिस दिन
سڑکوں پہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا 80s میں تو ایم کیو بام عروج پہ پہنچ گئی بشرا زیدی. آج ہر روز سینکڑوں بشرا زیدی جو ہے ٹرکوں ٹرالوں اور گاڑیوں کے نیچے رولی جا رہی ہیں. یہیں سے ہم بے شرم ہو چکے ہیں. راؤ صاحب مجھے آپ نے کہا کہ جس دن کا عوام کا میں نے ورڈ استعمال کیا کہ جس دن والی جو عوام ہے نا بیچاری جو عوام وہ آنا بھی چاہے نا تو ان کو دبا دیا جاتا ہے. کچھ لوگوں کو کہ بھائی کچھ لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے کہ عوام کو پھر سلا دیا جاتا ہے یا ڈرا دیا جاتا ہے. وہ جس دن کب آئے گا؟ لیٹ می کمپلیٹ. دیکھیں دبا دیا جاتا ہے ڈرا دیا جاتا ہے تو ڈرنے والے عوام نہیں ہوتے. جس دن آپ کے پاس لیڈرشپ اچھی ہوئی آپ کو بہادر دیانتدار ایماندار لیڈرشپ مل گئی آپ کی گاڑی کا ڈرائیور اچھا ہوا تو اس دن کسی میں ضرورت نہیں ہے. میں بڑی کھلی بات کرتا ہوں. دیکھیں میں بتاؤں لوگ بہت بیچارے تنقید کرتے ہیں کہ جی بس جو چاہتی ہے وہ چاہتی ہے. ایسا نہیں. ہاں بالکل ایسا نہیں ہے. یہ ایک پرسیپشن بنا دی کہ جی ہر برے کام میں جو ہے ان کا نام لے دیا جاتا ہے ہر معاملے میں ان کا نام لے. ایسا نہیں ہے. ہاں ان میں برے لوگ ضرور اچھے برے لوگ اسی طرح ہیں. یہ پیسہ جو ہے نا پیسہ جو ہے ایمان کیا ایمان تو بہت چھوٹی چیز ہے. بڑی سمپل بات کرتا ہوں کہ ایمان تو کیا جنس بھی خراب کر دیتا ہے. پیسہ اگر چاہے نا تو ایک مرد کو عورت بن کر ناچنے پہ مجبور کر دیتا ہے. دیٹ ٹائم دیکھیں دنیا میں دس از اے ہیومن نیچر. انسانی فطرت ہے کہ انسان پرٹیکولرلی مرد جو ہے تاریخ اٹھائیں آپ ہسٹری پڑھیں طاقت اور عورت دو ایسی چیزیں تھیں جن کے لیے مرد لڑتا تھا. آج سے نہیں عددوں سے صدیوں سے ہزاروں سال سے لڑتا ہے. لیکن آج مرد 98% مرد اس قدر بےغیرت بن گئے ہیں کہ وہ پیسے کے لیے اپنی خواتین کی عزت بھی جو ہے نا اس کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں. تو ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ میں بالکل کھلی بات کر رہا ہوں. معاشرہ ہمارا کہاں تک چلا گیا. یہ بہت پہلے لوگ عزت کے لیے پیسہ کماتے تھے اور عزت پہ بنتی تھی تو پیسہ لگاتے تھے. آج کل لوگ عزتیں نیلام کر کے پیسہ کماتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹنگ لینے کے لیے افسران کیا کرتے ہیں. یہی سر یہی تو ہے. ہماری بیوروکریسی تو سیاستدانوں کی درباری ہے. آپ کو پتا ہے کہ انگریز دور میں 10,000 انگریزوں نے 30 کروڑ دیٹ ٹائم 300 ملین کی پاپولیشن یعنی 30 کروڑ بر صغیر کے باشندوں کو 10,000 برٹشرز نے آگے لگایا ہوا تھا. کتنا 10,000. تو آج وہ برٹشر تو چلے گئے لیکن جو وہ ہم پہ ایلیٹ چھوڑ گئے جو نظام چھوڑ گئے اس نے ہمیں اسی طرح جکڑا ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کے بارے میں نہ سوچے. صرف سیاستدان ہی نہیں بیوروکریسی ہی نہیں جوڈیشری نہیں عام آدمی بھی اتنا ہی کرپٹ ہے. ہوگا نا سر. یہی بنیادی چیزیں ہیں. یہ ڈنڈا اوپر سے چلے گا نا. میں آپ کو بتاتا ہوں نوشیروان عادل ایران کا بڑا مشہور و معروف بادشاہ تھا. وہ ایک باغ سے گزر رہا تھا تو پڑاؤ ڈالا اس نے تو نمک نہیں تھا کھانا پکانے کے لیے تو اس نے کہا جی نمک منگوایا جائے. کوتوال نے کہا کیا جی یہ 4 گھوڑے والے جائیں گے اور جا کے جو ہے کسی بھی دکاندار کو اٹھائیں گے اور نمک لے آئیں گے. تو بادشاہ نے کہا نہیں ٹائم زیادہ ہو گیا ہے جاؤ بازار میں کوئی دکان کھلی ہے تو نمک خرید کر لاؤ اور اگر دکانیں بند ہو گئی تو کسی دکاندار کے گھر جاؤ اس سے درخواست کرو وہ آپ کی درخواست مان لے تو ٹھیک ہے اگر نہیں مانتے تو زبردستی نہیں کرنی آپ نے ان سے. کسی دوسرے کے پاس جاؤ تیسرے کے پاس جاؤ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی. اور اس کے بعد وہ انتہائی خوبصورت گولڈن ورڈز وہ کہتا ہے فارسی میں اس نے کہا لیکن میں اس کا اردو بتا دوں. اس نے کہا کہ چلتے ہوئے باغ سے سالار قافلہ ایک پھل توڑ لے تو پیچھے لشکر پورا باغ اجاڑ دیتا ہے. سمجھ آئی کہ سارے لوگ کیوں کرپٹ ہیں. تو ایک بات کے اندر آپ نے وہ سب ہماری ساری پاکستانی جو اداروں کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں نا ان کو لبے لباب ہے اس کا اگر سمجھنا چاہے عوام بھی. ادھر آپ کا گھر ہے آپ کا آفس ہے آپ کا کوئی انسٹیٹیوشن ہے پاکستان ہے آپ کا شہر ہے آپ کا گاؤں ہے
جہاں بھی بیماری نے ایک بار جنم رکھا اور آپ نے اس کا علاج نہیں کیا، ایلیمنیٹ نہیں کیا، تو وہ پھر پھیلتی چلی جائے گی. اور زخم کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے. بات وہی ہوئی. تو بس. اور یہ Don't open the wound. دے پیپل نوز ہاؤ ٹو ٹریٹ دا وونڈ، بٹ یہ پاکستان کے زخم کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے، بیکاز ان سب کا اگلا وطن کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، یورپ. آپ نے دیکھا ہے کسی بھی ہماری ایلیٹ میں سے کسی کی انویسٹمنٹ یا گھر روس میں ہے نہیں، چائنا میں، کسی اور ایسے کنٹری میں، سوڈان میں، افریقہ میں، سب امریکہ. تو جب آپ نے اپنا الگ وطن بنا لیا ہے اور آپ نے یہاں سے جیسے ہی آپ پر مشکل آتی ہے یا آپ ریٹائرڈ ہوتے ہیں، اب تو گریڈ 18 اور اس سے اوپر کے تمام افسران نے وہاں ارینجمنٹ کیے ہوئے. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، جن کی آج بھی یہاں پولیس میں اور دیگر محکموں میں نوکریاں چل رہی ہیں اور دے آر سیٹلڈ ان یونائٹیڈ اسٹیٹ، لنڈن، ادھر ادھر سیٹلڈ ہے. پاکستان از اے لا لیس کنٹری. پاکستان کا آئین نامکمل ہے، پاکستان کا قانون نامکمل ہے، اور یہ جان بوجھ کے اس لیے نامکمل چھوڑا گیا ہے کہ جن کے ہاتھ میں قانون کی، آئین کی ڈوریں دے دی گئی ہے، ان کو کھیلنے کا، کھانے کا، پینے کا، پھلنے کا، پھولنے کا موقع ملے. ورنہ قانون تو ایسا ہے جو آٹو روٹیٹڈ ہوتا ہے، اپنا راستہ خود بناتا ہے، اور کم از کم آپشن ہوتے ہیں، بہت کم آپشن ہوتے ہیں ججز کے پاس، وکلا کے پاس، بیوروکریسی کے پاس، کہ وہ اپنی منمانی کر سکیں. سر آپ نے کہا آئین نامکمل ہے، قانون نامکمل ہے، ترامیم سے بہت ساری ہو رہی ہیں، تو کیا اپنی مرضی کی ترامیم ہو رہی ہیں؟ کیا ہے سر؟ ویری کلیئر. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے سامنے 26ویں ترمیم آئی، 27ویں آئی، 28ویں تیار ہے، اس سے پہلے 18 آئی. لوگوں کی زندگی میں کیا بدلاؤ آیا؟ بے روزگاری ختم ہوئی، تعلیم اچھی ہوئی، اسپتالوں میں دوائیاں مفت ہو گئی، لوگوں کو انصاف ان کے دروازے پہ ملنا شروع ہو گیا، کرائم کنٹرول ہو گیا، لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو گئی، آپ کی جو رشوت خور بیوروکریسی ٹھیک ہو گئی، ملاوٹ کرنے والے. دس از اے پنچ آف ڈسٹ. آئین کی جو موجودہ ترمیم ہے یہ مٹی کی ایک ریت کی چٹکی کے برابر نہیں ہے، جس پہ ان نام نہاد جمہوریت پسندوں نے، میں ان کو کہوں گا کہ دے آر رابرس، انہوں نے بلینز خرچ کر دیا. دے آر فیسلیٹیٹنگ ایچ ادر، اکوموڈیٹنگ ایچ ادر. بھائی چیف جسٹس کی عمر 62 سے 65 کر دیا، سر لائف ٹائم کر دو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، عوام کو کیا فرق پڑتا ہے. آپ آرمی چیف ہے، ٹھیک ہے، آئی ریسپیکٹ ہم، لیکن مقصد یہ ہے کہ بھائی آرمی چیف کی آپ نے ڈیوریشن بڑھا دیا، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں 70 سال تک کر دو یار، کیا مسئلہ ہے، لائف ٹائم کر دو. لوگوں کو کیا فائدہ ہے، لوگوں کی زندگی میں کیا بدلاؤ آیا؟ کیا سندھ کے حالات جو کراچی کو کھنڈر بنا دیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اور متحدہ قومی موومنٹ نے اور ایک ہماری جو سو کال مذہبی جماعت ہے جو منافق اعظم ہے، انہوں نے مل کے کراچی شہر کو کھنڈر، ہاں جماعت اسلامی کھنڈر بنا دیا. یہ جتنے بھی آپ کو سوئی گیس کے ٹھیکے ہیں جو میری اطلاع کے مطابق انہیں کو ملے. ان کا احتجاج تو شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے کہ کچھ وہ اقتدار میں نہیں ہے لیکن اقتدار والوں کے ساتھ ہیں، اقتدار میں نہیں ہے لیکن انڈائریکٹ اقتدار والوں کے ساتھ ہے. یہ کراچی وہ بدقسمت شہر ہے کہ جہاں ہر روز دانستہ کہیں نہ کہیں پانی کی پائپ لائن توڑی جاتی ہے، جان بوجھ کے توڑی جاتی ہے رمضان کے مہینے میں. اور یہ سب جانتے ہیں، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے، یہ وفاقی حکومت کو بھی پتہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے. اس وقت پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ کہتے ہیں نا سیاسی جماعتیں ایگزسٹ کرتی ہی نہیں. پاکستان میں پیپلز پارٹی سندھ کی جماعت ہے، پیپلز پارٹی سندھ کا چہرہ 18 سال سے، ٹھیک ہے. بھٹو صاحب کے بعد بدقسمتی سے پاکستان میں لیڈر ہے نہیں، لیڈرشپ نام کی نہیں. دیر ٹو ٹائپ. آپ پہلے پولیٹکس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ ایرسٹوٹل کو پڑھیں، پلیٹو کو پڑھیں، منڈیلا کو پڑھیں، چولائی کو پڑھیں. سیاست کا بنیادی مقصد ہوتا ہے ان الائن چیزوں کو الائن کرنا، اور ایوری تھنگ شوڈ بی الائنڈ بائی ورڈس اینڈ نیگوسیشن. وین دیر از اے وائلیشن دیر از نو پالیٹکس. اگر وائلیشن آ گیا تو کوئی پالیٹکس نہیں. جس ملک میں پینے کا صاف پانی لوگوں کو میسر نہیں، کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں، اچھی ٹرانسپورٹ نہیں، اچھی تعلیم نہیں، اس بے شرم ملک کی اشرافیہ جو ہے
وہ لوگوں کو جج کرتی ہے گھڑی سے, لباس سے. وہ بلینس ٹریلین 100 گنا 200 گنا اپنی تنخواہیں بڑھا دیتے ہیں. ابھی پنجاب گورنمنٹ ایوری ون از اکوموڈیٹنگ دیم سیلف. ہر بندہ اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو اکوموڈیٹ کر رہا ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ میں پھر کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی خوف نہیں ہے, 1000 سے زائد درندے بیٹھے ہیں. لوگ جانتے ہیں وہی لینڈ مافیا کے فیسیلیٹیٹر ہیں, وہی لینڈ مافیا کے فیسیلیٹیٹر ہیں, وہی سڑکوں میں ٹھیکیدار جو ہیں ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں. آپ دیکھیں نا, کبھی آپ نے جاپان میں سڑک بنتا دیکھی؟ دیکھیں کیسے سڑکیں بنائی جاتی ہیں. یہاں یہ آپ جائیں نادا کانپور پہ, ایک سڑک مہینے میں ہر بار ریپیئر ہوتی ہے, ہر بار ریپیئر ہوتی ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ ٹھیکیدار نہیں ہو گئے, یہ اس ایلیٹ کے داماد ہیں کہ ان کو جان بوجھ کے جو ہے یہ چیزیں یہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. پاکستان کے لوگ بیچارے پس گئے ہیں, اور آپ کو ایک ٹرو لیڈرشپ چاہیے. اور پھر میں کہہ دوں کہ یہ آپ کوئی نہ تو کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہونا ہے, نہ ایران سے خمینی آنا ہے, نہ کوئی آسمان سے فرشتے آنے ہیں. یہ ہم نے ہی ٹھیک کرنا ہے. ہم نے, ہاں ایک بات پھر ہے کہ ٹارگیٹ اداروں کو نہ کیا جائے. اب ہم ہر چیز کا حل کیا نکالتے ہیں, دیکھیں نا کہ جی فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دے دوں کہ جی یہ رجسٹریشن پروسیس ہے, جی آپ اس سے این او سی لیں, اس سے این او سی لیں, اس سے این او سی لیں, اس سے 11 جگہ سے آپ نے, میں نے سوچا میں تو کیا چیزیں ٹھیک ہو گئی؟ نہیں. تو پھر آپ نے 11 دروازے رشوت کے کھول دیے. آپ نے وہ چیز کہ ان رشوت خوروں حرام خوروں کے سزا کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا. مطلب وہ لیڈر میں کیا اب لیڈر, وہ بھی لیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں لیڈرشپ, دیر 3 ٹائپ آف لیڈرشپ. ایک لیڈرشپ ہوتی ہے بائی برتھ, ایک لیڈرشپ ہوتی ہے گروتھ معاشرے سے سیکھ کر, اور ایک لیڈرشپ ہوتی ہے مینوفیکچرڈ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کے حالات کے مطابق مینوفیکچرڈ یعنی گھڑی ہوئی لیڈرشپ. گھڑی ہوئی لیڈرشپ. گاندھی واز اے لیڈر, لیڈر. قائد اعظم واز اے لیڈر. ذوالفقار علی بھٹو واز اے لیڈر. محترمہ بینظیر بھٹو واز اے لیڈر. ایون 1000 خامیوں کے باوجود الطاف حسین واز اے لیڈر. ہی واز اے کرزمیٹک پرسنالٹی. یہ ان میں لیڈرشپ کوالٹیز تھیں. ان کو کسی نے گروم نہیں کیا, کسی نے پیدا نہیں کیا, کسی نے بنایا نہیں, بس ان کا میسیج دیر سے لو. بعض لوگ جو ہے نا مجھے کہتے ہیں بھٹو صاحب نے بھی ایوب سے تھی. نہیں, یہ غلط بات ہے. ایوب سے کئی ڈیکیڈ پہلے اس کا باپ جوناگڑھ کی ریاست میں وزیر تھا. ایوب سے کم از کم 20 سال قبل ذوالفقار علی بھٹو کا باپ سر شاہ نواز بھٹو ممبر پارلیمنٹ تھا. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ایوب خان نے بھٹو کو لیڈر بنا دیا. بعض جو ہے نا عاقبت ناندیش اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. بھٹو صاحب واز لیڈر, بھٹو واز لیڈر. اب آتے ہیں ہم گھڑے میں لیڈر جو کرنٹلی نواز شریف صاحب مینوفیکچرڈ لیڈر. آپ کو پتہ ہے کہ ضیاء صاحب کے دور میں آئے, اور جب پیپلز پارٹی کا مخالف ووٹ اور ضیاء کا ہمدرد ووٹ نواز شریف کی طرف چلا گیا. پھر نواز شریف صاحب نے گروم کیا, لیکن مینوفیکچرڈ ناٹ بائی برتھ لیڈر. مینوفیکچر گھڑا ہوا لیڈر. عمران خان بنایا ہوا لیڈر, گھڑا ہوا لیڈر. یس 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 نو, عمران خان واز اے مینوفیکچرڈ لیڈر. یس. آپ کیوں, میں بتاتا ہوں کیوں. آصف زرداری آصف زرداری لیڈر ہی نہیں ہے نا, اس کو آپ چھوڑ دیں. اب ہم آتے ہیں نا آہستہ آہستہ, ہم آگے آتے ہیں. وہ جو ہے عمران خان, اف جیسے لوگ کہتے ہیں پاپولر, یس نو پاپولر تو کرکٹر تھا نا, اس کی لیگیسی تھی, اس کے بہت زیادہ فالوور تھے. ملین فالوور تو پہلے ہی تھے نا. 1996 میں اتنے مقبول اسپورٹس مین نے, اتنے مقبول ایماندار انسان نے 1996 میں پارٹی بنائی, اور 2010 تک 15 سال میں وہ ایک کاؤنسلر نہیں بنا سکا. وہ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکا. وہ کوئی ایسی بڑا کام نہیں کر سکا. اگر اس میں کوالٹیز, لیک آف کوالٹیز. عمران خان ٹھیک ہے نا, الطاف حسین بن گیا نا, اس کے اندر کوالٹیز تھی. اس نے لوگوں کو کس طرح سے ایکسپلائٹ کیا, چاہے خاص سیگمنٹ کو کیا, خاص طبقے کو کیا. عمران خان اس میں ٹوٹلی ناکام رہا 15 سال تک. جب تک عمران خان کو اسکول فراہم نہ کیے گئے, عمران خان کی تربیت جہاں سے کی گئی جو آپ کو گالیاں دے رہے ہیں,
تو عمران خان نے 2010 سے لے کے 2018 تک جو ٹریننگ لی اور اس کو جس طرح کی سپورٹ ملی، وہ آئدر یہ کہہ لیں کہ چاہے وہ نواز شریف کو سبق سکھانے کے لیے تھی، کس لیے تھی، وہ ہم اس میں نہیں جاتے، بٹ عمران والوں کو بھی تو ملے نا. ہاں. تو میں کب کہہ رہا ہوں، میں نے تو کہا نا مینوفیکچر، بہت ہار مینوفیکچر، بہت ہار مینوفیکچر. کبھی یہ کبھی وہ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے. میں نے پھر کہا کہ پاکستان از اے لا لیس کنٹری. پاکستان کانسٹیٹیوشن لا لیس کانسٹیٹیوشن بھی نہیں ہے. پاکستان میں طاقتور لوگ قابض ہیں. رائٹ از مائنڈ ہو گیا. وہ رائٹ، مائنڈ از رائٹ، مائنڈ از رائٹ. اب کیا ہے کہ کمزور کردار کے لوگوں کو وہ پکڑتے ہیں اور بس جول بیلنس ان بیلنس یہ چیزیں کرتے ہیں. جس دن پاکستانیوں نے سوچ لیا، پاکستانیوں نے ٹھان لیا کہ اب ہم نے بدلنا ہے، تو اس دن دنیا کی کوئی طاقت جو ہے نا، کوئی طاقت نہیں روک سکتی. یہ ایک پرسیپشن ہے اور یہ غلط ہے کہ خدا نخواستہ ہماری افواج مینیپولیٹ کرتی ہے یا یہ چیزیں کرتی نہیں. جس دن لوگوں نے ٹھیک ہونا جانا ہے تو اس دن افواج بھی ٹھیک ہو جائیں گی. افواج سے مراد افواج تو ٹھیک ہے، ان میں موجود بلیک شپس وہ سب ٹھیک ہو جائیں گی، بیوروکریسی بھی ٹھیک ہو جائے گی، جوڈیشری ٹھیک ہو جائے گی. اور یہ کام جسٹ 90 ڈیز کا ہے، 3 مہینے کا. اس میں کوئی صدیاں نہیں چاہیے. جس دن ایک اچھا انسان چاہے وہ کوئی آرمی جنرل ہو، چاہے وہ کوئی آپ کا سول لیڈر ہو، چاہے کوئی کہیں اور سے، جس دن ایک اچھا نسلی انسان جس کی ایک ریڈ لائن، اس کے پاس پاور بھی ہو، پاور تو پھر خود آ جاتی ہے جب وہ آ جاتا ہے نا. پاکستان نیشنل پارٹی کام کرے گی. دیکھیں جی، پاکستان نیشنل پارٹی کو اللہ تعالیٰ موقع دے، آج دے، 10 سال بعد دے، 20 سال بعد دے، میری زندگی میں دے، لیکن انسان ایسا آنا چاہیے کہ جس کی ایک ریڈ لائن ہو. تو پھر وہ تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی. یہ ایک خام خیالی ہے. میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں جو اعصاب کے مضبوط لوگ ہوتے ہیں اور ذہنی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں، قبائلی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے. تو آپ مثال لے لیں افتخار چودھری، ڈسپائٹ لاٹ آف کنٹروورسیز، وہ شخص، اس کے بارے میں بہت کچھ بعد میں آیا پڑھا، کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ بھی تھا، بہت سارے لوگوں نے اس میں مورلی بھی بہت سارے اس پہ اٹھتے ہیں. ناٹ کیپیبل، بہت زیادہ کوئی آئنسٹائن بھی نہیں تھا. لیکن دیکھ لو کہ پھر جب جو 2-2.5 سال اس نے گزارے تو وہ بیتاج بادشاہ تھا. اس وقت چیف بھی موجود تھا، اس وقت ججز بھی موجود تھے، اس وقت بیوروکریسی بھی موجود تھے. کیسے گزارا دس کا لیڈرشپ. اگر افتخار چودھری جیسے مضبوط اعصاب کا جب، اگر خامیوں سے پاک، اتنے مضبوط اعصاب کا لیڈر اگر دیانتدار ہو اور اپنی قوم کو کھڑا ہونا چاہے، تو بس جس پہ ڈر ہو خدا کا، اسی کا نام اللہ کا ڈر، اللہ سے ڈرے گا. تو پاکستان کو ابھی لیڈرشپ چاہیے. دیکھیں، میں فرض کریں میں کسی اور پہ نہیں، میں اگر کسی پولیس افسر کی وردی میں بیٹھا ہوں تو میری لوگ ریسپیکٹ کریں گے. تو کس لیے کریں گے؟ خوف سے کریں گے نا، وردی کے کریں گے. تو وردی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ارے کام تو ایسا کرو کہ انسان آپ کو ہر طرح سے، آپ اچھے انسان بن کر دکھاؤ. آپ اپنا رشتہ ناتا ایلیٹ کے ساتھ جوڑنے کی بجائے اپنا تعلق پاکستان کے لوگوں سے بناؤ. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا فرمان ہے کہ کسی کا اگر اصل جاننا ہے تو اس کو طاقت دے کر دیکھ لو، اختیار دے کر دیکھ لو. تو دیکھ لو، پھر دیکھ لو. آپ نے اسی پاکستان میں ٹھیلے سے اٹھا کے پارلیمنٹ میں لوگوں کو پہنچایا. آپ نے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے خوبصورت بچے کو جا کے پارلیمنٹ میں پہنچایا. آپ نے برتن مانجنے والوں کو پارلیمنٹ میں پہنچایا. آج کہاں ہے؟ آج وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں یا حرام خوروں کے ساتھ؟ آج وہ جو آپ نے غریب، متوسط یا مڈل کلاس لوگوں کو، جن کو آپ نے پارلیمنٹ میں پہنچایا، بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچایا، چاہے ایک مالی کا بیٹا CSS کر کے DIG بن گیا ہو، چاہے کمشنر بن گیا ہو، لیکن جب وہ اوپر جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ انہی حرامزادہ ایلیٹ کے ساتھ شیر و شکر ہو جاتا ہے. دس از یہ مین ہمارا پرابلم ہے. یہ نہیں ہو تو اس کو پھر سائڈ کر دیا جاتا ہے نا. یہ تو پرابلم ہو جائے. کیا ایشو ہے؟ کیا ہو جائے؟ ٹھیک ہے، گناہ تو اکٹھے نہیں ہوں گے نا. آپ کا آگے آپ نے جو اللہ کو جواب دینا، آپ کا بیگیج تو نہیں پڑے گا. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، آج کل پنجاب کا ایک DIG جو IG صاحب ہیں، اور انہوں نے کچھ کہا کہ جی میرے نام کے ساتھ راؤ لکھنا چھوڑ دیں. ہی واز ASP 90s میں، سکھر میں تھا.
انہی دنوں میں سکھر میں ایک SDM ہوتے تھے، رانا احسن صاحب، سکھر رانا احسن صاحب اسسٹنٹ کمشنر تھے، وہ ڈپٹی کمشنر ہو گئے، لیکن وہ ویری جینٹل فارو جینٹل، وہ سسٹم میں مس فٹ تھا، وہ مس فٹ تھا، اس نے جاب ریزائن کر دی اور اس نے جہانگیر ترین کے کارپوریٹ سیکٹر کو میں نے سنا جوائن کر لیا۔ تو پھر آپ چھوڑ دو نا، دیکھیں جس جگہ پہ اب مجھے آپ نے بٹھایا ہے کہ آپ آئیں اور میرے سوالوں کا جواب دوں، اور اگر میں آپ کے سوالوں کا جواب نہ دوں تو میرا یہاں بیٹھنا فضول ہے نا، اگر آپ بولے میں پوچھ کے تو میں یہ کروں وہ کروں یہ وہ تو فضول ہے مطلب۔ تو اب اگر کسی کو ہم کسی اچھے منصب پہ بٹھاتے ہیں اور اس کو ایک سامنے ایک کام دیا جاتا ہے، وہ ڈیلیور نہ کر سکے تو پھر اس کو جگہ چھوڑ دینی چاہیے، یہ اس کے منصب کا تقاضا ہے۔ تو لیکن یہ لوگ جو ہے نا وہ تنخواہیں، وہ پلس، وہ پریولیجز، وہ گاڑیاں، یہ انجوائے کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے برطانیہ میں سینٹرل گورنمنٹ کے پاس صرف 86 وہیکلز ہیں، 86 آج پنجاب ہمارے شاید 4 سیکٹریوں کے پاس 86 گاڑیاں۔ تو یہ اس طرح کی لوٹ مار ہے لوگوں کو، جب بھی لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے، پینشنرز کا مسئلہ ہوتا ہے، تنخواہ داروں کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ان کو پاکستان کے حالات اور معاشیات نظر آ جاتے ہیں۔ جب ان کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ 50 کروڑ کے عشائیے کر دیتے ہیں، صرف کھانا کھا جاتے ہیں۔ مطلب ایک غریب ملک، قرضے میں ڈوبا ہوا ملک، اور اس کو دیکھ ہی رہا ہوں کہ بدقسمتی ہے ہماری پاکستان کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے دودھ کی رکھوالی بلی بٹھا دی۔ پاکستان کے جو اہم منصبوں پہ بیٹھے ہیں، جو حکومت میں موجود ہیں، وہ ان کے سامنے ہم نے دودھ رکھ دیا اور وہ چھوڑ دیا کہ یہ کھلے ہیں، یہ بلے جو ہیں اس دودھ کی حفاظت کریں گے۔ اچھا غلام رسول اسد صاحب، مجھے بتائیے اگر آپ کلیئرلی بتائیں جو ابھی تک 11 خطہ کے پنجاب کا بند کر دیا 19 سیٹوں والا، کیا سول ایڈمنسٹریشن سے یہ منظور ہے، اس کا آنر ہے، کیا ہے، کیوں چھپایا گیا، کیا وجوہات تھی؟ اتنے PIO کو بیچ کر، ٹھیک ہے PIO کے اتنے جہازوں کو بیچ کر یہ کیا گیا؟ دیکھیں مجھے پہلی بات تو اس بارے میں اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ کو پتہ ہے میڈیا کے حوالے سے، کہ خریدا گیا ہے۔ ظاہر ہے جب آواز خلق نکارہ خدا خریدا تو گیا ہے، تو کسی بھی رانگ کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی رانگ کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ میں ان میں سے نہیں ہوں کہ جب مکالمہ ہو، میں اسی طرف آتا ہوں کہ جب مکالمہ ہوتا ہے نا، تو جب 2 پارٹیوں کے لوگ آپس میں بیٹھ کے مکالمہ کرتے ہیں تو پھر میں دیکھتا ہوں اکثر عموماً وہ کہتے ہیں اچھا جی عمران خان ٹھیک نہیں ہے تو وہ کون سے ٹھیک ہے، تو وہ کون سے ٹھیک ہے۔ میں بڑا جو ہے نا گندے الفاظ استعمال کرتا ہوں، شاید آپ کٹ کر دیں، کہ ہم نے مقابلے بازی کا رجحان یہ کر لیا کہ اگر کسی ایک سیاسی پارٹی کا لیڈر آدھا گلاس پیشاب پیے گا تو دوسرا 2 گلاس پی کے اس کا مقابلہ کرے گا، تو ہم تو اس طرح سے مقابلے بازی کرتے ہیں۔ تو رانگ کو رانگ سے ڈیفینڈ کرنا یہ جہالت ہے، اگر کیا گیا ہے تو غلط ہے، اب اگر کیا گیا ہے تو غلط ہے، ایتھیکلی غلط ہے، چھپانا بھی۔ اب آپ آ گئی بات قانونی، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا کہ قانون میں فلاز ہیں، قانون نامکمل ہے، قانون بیش بہا اختیارات دیتا ہے، ثواب دیدی اختیارات دیتا ہے، استثناء دیتا ہے، تو اگر قانون دیکھا جائے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ اختیار دیتا ہے قانون توشہ خانہ سے سامان لینے کا بھی تو آپ کو اختیار دیتا ہے نا، کہ آپ لے لو 20% پہ 50% پہ، لیکن بیچنے کا نہیں دیتا، لیا سب نے ہے۔ پھر آپ کہتے پھر یہ کہتے اس نے نہیں لیا، میں نے کہا سب نے لیا، بیچا کسی نے نہیں، بیچا صرف آپ لوگوں نے۔ مارکیٹ جیسے یوٹیلٹی اسٹور سے سستی چینی لے کے باہر مارکیٹ میں ہوٹلوں میں مہنگی بیچی، یہ صرف آپ لوگوں نے کیا ہے، میڈیا والوں، کسی نے نہیں کیا۔ تو اتنی عوام اوورسیز پاکستانی کیوں اس کا دم بھر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے کہ دیر از نو آپشن نہیں ہے۔ پاکستان میں اس وقت فقدان ہے لیڈرشپ کا، پارٹی اس لیے کہ آپ دیکھیں مسلم لیگ سندھ میں ہے ہی نہیں، وقت اوور دیا ہوا پیپلز پارٹی کو، پتہ ہے کہ کراچی برباد ہو رہا ہے، پاکستان کے اداروں کو پتہ ہے، بٹ برملا جگہ جگہ آواز خلق نکارہ خدا کہ کراچی سب کے لیے دبئی ہے، سب یہاں سے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں اور کما رہے ہیں۔ کسی کو کراچی کے لوگوں کا درد نہیں ہے، کسی کو کراچی میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی لوگ
پیاسے مر رہے ہیں, پانی نہیں ہے, ٹینکر مافیا کا راج ہے, ٹھیکیداروں کا راج ہے, آپ چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے جاؤ بنا پیسے کے نہیں ہوتا, 1 مہینے کی چھٹی بھی 10,000 رشوت دے کے سندھ حکومت کے اداروں میں نہیں ہوتی. اس طرح کی کرپشن تو چلو دنیا میں 100% کہیں نہیں ختم ہوتی, لیکن جس طرح کی کرپشن پاکستان کے صوبہ سندھ میں راج ہے شاید کہیں نہیں. اب آپ جائیں دیکھیں, اب آپ آتے ہیں, وہ ہم نے کہا کہ طیارہ لیا گیا ہے تو غلط ہے, اس کا حساب پنجاب کے لوگ مانے. نہیں, طیارہ اگر خریدا تو پنجاب گورنمنٹ اونر ہوگی نا بھائی, پھر کون ہوگا؟ اگر دیکھیں یہ تو یہ ڈاکومنٹڈ ہوگا. ٹھیک ہے, پہلی بات آپ سمجھیں, اگر آپ ایک یہ میز بھی خریدتی ہیں نا تو اس کا ایک بل بنتا ہے, اس کی ایک کوٹیشن آتی ہے. ٹھیک ہے, چھٹتی نہیں ہے چیزیں, بلیم گیم نہیں ہونی چاہیے. جب تک آپ نے ایک بات کر دی, بات کرنے کے بعد آپ کے پاس پروف ہونا ضروری ہے. تو وہ شو کر دینا اچھے سے انفارمیشن. اگر ایک طیارہ خریدا گیا ہے تو اس کی کوٹیشن آئی ہوگی, کئی کمپنیوں نے دیا ہوگا, اس کے وہ ڈاکومنٹس موجود ہوں گے, اس کا بجٹ اپروو کیبنٹ نے کیا ہوگا, پھر اس کا جو فنڈ ریلیز کیے ہوں گے ٹریجری نے, فائنانس نے, پھر اکاؤنٹ نے, ایک پروسیجر ہے. تو میرا خیال ایسی چیزیں چھپتی نہیں ہیں. اگر وہ چھپا رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں, چھپے گا نہیں. اور اگر جو لوگ الزام لگا رہے ہیں تو بھی غلط ہے. دونوں صورتوں میں یہ غلط ہے. اگر پروف ہے تو ٹھیک ہے نا, جائیں آپ, لیٹس knock the door of the Supreme Court, High Court, کہ بھائی یہ ایک غریب ملک ہے اور اس میں کیسے خریدا جائے. اچھا, جو 2 نمبر ہوگا وہ کورٹ کبھی نہیں جائے گا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اچھا, یہ بول رہے ہیں اور جو چھپا رہے ہیں, تو بولنا یہ ڈفرینٹ تھی. جو باتیں میں نے کی وہ پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ ہے, پاکستان کی غریب عوام کا مسئلہ ہے. باقی پانی, بجلی, گیس, رشوت, زمینوں پہ قبضہ, اسکول, ہیلتھ, ایجوکیشن, یہ رشوت. سر میں اگر کرنٹلی بات کروں, رشوت کی آپ بات کریں اور کرپشن, یہ ابھی رمضان شریف کا مہینہ ہے, سارے مسلم کنٹریز کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پر مہنگائی کم ہو جاتی ہے. آج صبح میں نے وزٹ کیا جو ہے بازار کا, اور کچھ جو ہے میٹ شاپس وغیرہ دیکھی, ان میں جو پرائسز مینشن تھی نا اس کے اکارڈنگ نہیں دے رہے تھے. انہوں نے پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا ڈی سی اور اے سی آ کر ہم سے پیسے لے جا چکے ہیں. دیکھیں نا, بات یہ پنجاب میں چل رہا ہے نا, آپ نے یہاں دیکھا نا, آپ پنجاب کا بھی تو دیکھ رہی ہے نا, دیکھیں سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں نا وہاں ڈی سی کیا کر رہا ہے. کل بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا ہے, ڈپٹی کمشنر خاتون ہے, اس نے جا کے سیل کیا اور نرخ لگائے, بتایا. دیکھیں وہاں اگر 50% کام ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے نا, یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں جب ڈپٹی کمشنر بلاؤز ہاؤس کے درباری ہوں گے تو کیا کریں گے؟ ان کو ٹارگیٹ دیا ہوگا شام کو ہمیں اتنے ڈبے پہنچانے ہیں, اتنا کچھ کرنا ہے. جب دیکھیے یہ مجھے نہیں, یہ تو عام, یہ اوپن سیکرٹ, دس از این اوپن سیکرٹ کہ سندھ کا ہر شعبہ ٹھیکے پہ چل رہا ہے, ٹھیکے پہ چل رہا ہے. ہر چیز آپ آگے چھوڑیں, میڈیا والے لکھ کے دکھائے نا اخبارات میں, آپ کہتے ہیں بولنے نہیں دیتے, تو چلا کے دکھاؤ, پھر ہمت ہے تو. میں نے تو بولا نا, چلائے نا, آپ کے میڈیا مالکان چلا کے دکھائیں, ان کی بھی کوئی قیمت ہے. تو بات پاکستان میں ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستہ کیا ہوگا. سینٹرل کے ڈی سی نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا. تو بس بات یہ کہ جب تک کوئی دعا کرے, کوئی مسیحا آئے, کوئی ایسی پارٹی, کوئی ایسا لیڈر آئے, تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں اللہ کرے. انشاءاللہ میری بھی دعا ہے, اور اللہ پاک اس ملک کے کامیاب کرے. ہماری پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے انہی مسائل کو, لوگوں کے انہی حالات کو دے. جی دیکھیں, لوگوں تو جب یہ رجسٹر ہوتی ہے تو 2,500 کے قریب ممبر بنانے پڑتے ہیں, اور اس کے بعد لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں, لیکن ہم اسکروٹنی کر رہے ہیں, کیونکہ عموماً سیاسی جماعتوں اور فلاحی جماعتوں میں لوگ اس لیے آتے ہیں کہ وہ اپنا کاروبار چلانا چاہتے ہیں. جب میں نے یہ اپنی عوابیل ویلفیئر بنائی تھی, میرے پاس 2 وکیل آ گئے تھے کہ آپ ہمیں شامل کر دو, آپ اس بلڈر کو نوٹس بھیج دو, آپ اس کو یہ کر دو. میں نے کہا بھائی اگر یہ کام کرنا ہوتا تو ہم بہت پہلے کر چکے تھے, ہمیں ہونا ہو. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایدی صاحب تک ایدی ویلفیئر بھی اچھی تھی, ایدی صاحب کے بعد ایدی ویلفیئر کا بھی کوئی حال نہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ این جی او کے رجسٹریشن پہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے 11 لوگوں سے اس کا لکھے کہ یہ ادھر سے این او سی لے, ادھر سے این او سی لے, ادھر سے این او سی لے, لیکن ایک کام نہیں کر رہے آپ, آڈٹ, اکاؤنٹ رینڈرنگ, آنسریبل, دینے والا کہاں سے دے رہا اور لینے والا لے کے کہاں خرچ کر رہا ہے. ٹرانسپیرنسی, وہ ٹرانسپیرنسی کریں گے تو یہ جو مافیا بیٹھی ہے یہی اپنے بچوں کے حق میں ٹرسٹ بناتے ہیں. آغا خان ویلفیئر ٹرسٹ ہاسپٹل, لیاقت نیشنل ویلفیئر ٹرسٹ,
اور ویلفیئر ٹرسٹ کی آگ میں شکر خان ہے ویلفیئر ٹرسٹ بلینس کا کام کر رہے ہیں اور ویلفیئر ٹرسٹ نو ٹیکس. تو یہ ساری کی ساری جو پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ ہیں یا جو دیگر اشراف یہی جو حرام خور پکڑے جائیں گے. اس لیے یہ وہ کام نہیں کریں گے, یہ لوگوں کے لیے مزید مسائل کھڑا کریں گے. ان کا کام تو منٹوں میں ہو جانا ہے. جہاں تک ویلفیئر آرگنائزیشن کا تعلق ہے تو میرے ایکسپیریمنٹ میں جب میں نے اپنی ابابیل ویلفیئر آرگنائزیشن 2017 میں رجسٹر کرائی, شاید 18 میں یا 17 میں ہی میرا وزٹ ہم کرنے گئے اے ڈی ہوم سپر ہائی وے پہ. وہ ہم کھانا لے کر گئے تھے, بچوں کے لیے چیزیں لے کر گئے تھے. تو وہاں جا کے میں نے بچوں کی جو حالت زار دیکھی, دے آر لیونگ لائک پریزنرس. بچے قیدیوں کی طرح رہ رہے ہیں. ان کی جو پرسنالٹی تھی وہ بتا رہی تھی کہ ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہو. میں نے کہا کہ عبدالستار ایدھی مرحوم بہت اچھے انسان تھے, ان کے بعد ان کی NGO کا حال اچھا نہیں ہے. لوگ ان کو دے ضرور رہے ہیں لیکن لوگ ان کو دیے ہوئے پیسے کا حساب نہیں, حساب ہونا چاہیے. آنسر دوسرا JDC کے متعلق میں نے کچھ سنا, وہ اس طرح سے تھا کہ خیر کھانا کھلانا کوئی بری بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھانا کھلاؤ, بھوکا ہو مہمان ہو جو بھی ہو کھانا کھلانا بری بات نہیں ہے, لیکن آڈیٹیبل ہونا چاہیے, پیسہ ہونا چاہیے. کیونکہ کھانا عمران خان کے لنگر کھانے بڑے مشہور ہوئے تھے, تو وہاں کرپشن اسی طرح جو ہے نا اجڑ پکڑتی ہے. اب کھانے میں پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے ایک لنگر کھلایا, 500 لوگ کھا کے گئے, شام کو 5000 لوگوں کا بل آپ نے دے دیا. دس از اے کرپشن. تو اس کے لیے کوئی میکینزم وضع ہونا چاہیے. اگر یہ نالائق پارلیمنٹ والے نہیں کر سکتے تو ہمیں بتائیں, ہم کر کے دیں گے انشاءاللہ, ان سے بہتر کر کے دیں گے, آڈیٹیبل ہو. دوسری چیز مجھے کچھ میرے کوئی احباب تھے, میں بتا دوں, امریکہ سے آئے, ہسٹن سے اور ایک اور کسی شہر سے. تو بخدا میں جھوٹ نہیں بول رہا, میرے اس دوست نے بتایا کہ جی وہاں CNG اسٹیشنس ہیں, گیس اسٹیشنس ہیں. وہاں انہوں نے JDC والوں نے, اب شیخانی ہے کون ہے یہ, علی شیخانی یہ انہوں نے اپنے فوٹو لگائے ہوئے نمبر ہے, اور وہاں سے یہ زکوٰۃ اور وہ پیسہ ویسے اکٹھا کر رہے ہیں. تو اب دیکھ لیں, یہ مطلب لوگوں نے مجھے بتایا جو وہاں سے آئے. تو خیر اب وہ کر رہے ہیں. تو میرا تو آپ کا میرا کام تو ہے آواز اٹھانا, بتانا. اچھا کام ہے, کرنا چاہیے, لیکن آڈیٹیبل ہو, اس کا حساب کتاب ہو. اب یہ حساب تو کرنا ہے ان اداروں نے جن کے تحت آتے ہیں. وہ سوشل ویلفیئر کا ادارہ ہے, آڈٹ کا ادارہ ہے, حکومت پاکستان ہے, حکومت سندھ ہے, ان کا کام ہے. لیکن وہ خود بینیفیشری ہیں, وہ ان کو پیسے دیتے ہیں کہ جی آپ ہم سے 50 کروڑ لے لیں, 25 ہمیں لوٹا دیں, 25 آپ کا راشن بانٹ دیں. اب 25 کا راشن بڑھ گیا, 25 کا بٹا 5 کا بچہ, کیا حساب ہے؟ شناختی کارڈ ہے, ڈھیروں آپ کاپیاں لگا دو. اب ایک ایک دروازے پہ جا کے کس نے پوچھنا ہے کتنے بیچ دیے کس نے نہیں دیے. تو اس کے لیے ایک میکینزم ہونا چاہیے, اور ہماری پارٹی انشاءاللہ اتنا فل پروف میکینزم بنا سکتی ہے. اس ایک کام کے لیے نہیں, پاکستان کے ہر شعبے کو اتنا ٹرانسپیرنٹ کر سکتی ہے, ہر شعبے کو, الیکشن کمیشن کو, اکاؤنٹس کو, آڈٹ کو, ایجوکیشن کو, ہیلتھ کو, کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ کوئی کرپشن کرے اور کرنے کے بعد بچ کے نکلے. کر لے گا تو بچنے گیا نہیں. بس یہی ایسا ہی میکینزم کسی پارٹی, کوئی ایسی پارٹی آ جائے, کوئی ایسا مسیح آ جائے, پاکستانی عوام جو ہے ویٹ کر رہی ہے, انتظار کر رہی ہے. ہمیں ایسے ہی مسیح کی, ایسے لیڈر کی ضرورت ہے کہ ایسا میکینزم لے کر آئے نا کہ چلو کرپشن کر رہے ہیں نا بچوں, کر لو, لیکن پھر بچنے کا راستہ بھی کوئی نہیں ہونا. تو اچھا یہ سر مجھے بتائیں کہ آپ کی پارٹی اس دفعہ الیکشن میں کھڑی ہوگی؟ انشاءاللہ لوگوں نے ساتھ دیا, اور زندگی اللہ تعالیٰ نے حالات میں ضرور انشاءاللہ قبل از وقت تک ہے نا, لیکن انشاءاللہ ضرور پورے پاکستان سے, آپ پاکستان سے کھڑے ہوں گے, مطلب پورے پاکستان ہر شہر میں نہیں, مطلب کم از کم ایٹ لیسٹ ہم 2 صوبوں سے لازمی لڑیں گے. اچھا, پنجاب اور سندھ میں بھی آگے بھی ہوں, لیکن KP کے میں شاید کہیں نہ کوئی ریپرزینٹیٹیو ہو. نہیں, عوام کو یہ نہیں ہے, عوام چاہتی ہے کہ بھائی ہمیں فنڈامنٹل رائٹس دیں, اچھا میکینزم ہو, جوڈیشری جو ہے ہماری وہ بالکل آزاد ہو. قانون جس ملک میں سخت ہوتا ہے نا, آپ لوگ چلے جاتے ہیں, ریٹائر ہوتے ہیں, چلے جاتے ہیں کینیڈا, لنڈن, وہاں بیٹھ جاتے ہیں. تو پاکستان کو کیوں نہیں بنا دیتے کینیڈا, کسی کو بنا دینا کینیڈا. بات یہ ہے کہ لوگ نہیں چاہتے. اگر پاکستان کے لوگ تبدیلی چاہتے ہو نا,
تو پھر ان کو تبدیلی کا بیج بونا چاہیے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کہتے ہیں نا ببول کے درخت سے آپ کو گلاب کے پھول ملے. بالکل نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آپ نے کانٹے دار جھاڑیاں بوئی ہوئی ہے تو پھر اس سے آپ یہ امید رکھو کہ یہ آپ کو پھول پیش کریں گے تو یہ ناممکن ہے. پاکستان کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سمجھیں, اپنا مائنڈ اپلائی کریں, دیکھیں. سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے. یہ جو سبز باغ دکھاتے ہیں اس جھانسے میں نہ آئیں. اور ایک اور بات آپ کے توسط سے کہتا چلوں کہ یہ جو آج کل آن لائن بزنسز ہیں, جو یہ کال سینٹرز بنے ہوئے ہیں, جو لوگوں کے جس کو ڈبہ مارنا کہتے ہیں, یہ لوگوں کے کارڈ سویپ کرتے ہیں, یہ ایک گرے ایریا کا بزنس ہے. یہ نائدر لافل نار ان لافل. تو لیکن پاکستان کی حکومت, پاکستان کی پارلیمنٹ اس پہ قانون سازی نہیں کر رہی. اس لیے نہیں کر رہی کہ یہ اس سارے بزنس میں کہیں نہ کہیں سیاسی جماعتوں یا بیوروکریسی کے لوگ ملوث ہیں. مجھے ایک سابق ڈی جی ایف آئی اے کے حوالے سے بھی کسی نے ایسے ہی بتایا کہ جی اس کا بھی کوئی بہت بڑا کال سینٹر ہے. دیکھیے ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہے کتنی اچھی اور زبردست باتیں کر رہے ہیں. اگر ان کی پارٹی آ جاتی ہے تو عوام فیصلہ آپ کے اوپر ہے. سندھ کی, پنجاب کی اور باقی 2 پروونسز ہیں ان کو بھی دیکھ لیں کہ ایسے ہی ہمیں کسی پرسن کی ضرورت ہے, ایسے ہی کسی لیڈر کی ضرورت ہے, ایسے ہی کسی پارٹی کی ضرورت ہے جس میں ٹرانسپیرنسی ہو, میکینزم ہو, اور جو ہے کرپشن کو روکنے کے لیے جو ہے نا اور جوڈیشری جو ہے نا اس کو بھی نہ روکے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, آج رمضان کا مہینہ ہے, کہ کاش کوئی ایسا مسئلہ آ جائے. اور اچھا سر مجھے بتائیں, آپ ریٹائر ہو چکے ہیں, باقی ساری پارٹیز کو رن کر رہے ہیں, آپ کا جو ہے اس کے علاوہ کیا آپ کی ہیبٹس ہیں, کیا آپ کی ایکسٹرا جو ہے کام ہیں جو آپ اس کے علاوہ کرنا چاہتے ہیں, سوچ رہے ہیں کرنے کا؟ نہیں, میں نے تو فل ٹائم ابھی اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے. کس کے لیے؟ پاکستان کے لوگوں کے لیے, پاکستان کی جماعت, اپنی جماعت کے لیے, اپنی سماجی جماعت کے لیے. میرے تمام جو میرے ذاتی وسائل ہیں, پھر میں کہہ رہا ہوں جو میرے نجی وسائل ہیں اور میرا وقت ہے, وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے, پاکستانیوں کے لیے ہے. اور میں یہی کام کرنا چاہتا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ. آخری وقت تک کروں گا کہ جو حقیقی شعور پاکستان میں لوگوں کو, کہ لوگ اپنے رائٹس کو پہچان سکیں. کوئی سڑک بنا کے کسی پہ احسان نہیں کر رہا, کوئی پانی دے کر کسی پہ احسان نہیں کر رہا, کوئی اسکول بنا کر کسی پہ احسان نہیں کر رہا. یہ جو بڑے بڑے پمفلیٹ لگا کے اپنی the people are being paid by this. ان کی ڈیوٹی ہے, ان کی نوکری ہے. اگر کوئی وزیر, کوئی حکومت, کوئی وزیر اعلیٰ, کوئی وزیر اعظم کوئی سڑک بنوا رہا ہے, کوئی بلڈنگ بنوا رہا ہے, یا کوئی ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بنوا رہا ہے, تو یہ کوئی احسان نہیں کر رہا. یہ کسی اپنے باپ دادا کی جو وراثتی جاگیر سے نہیں بنا کے دے رہا. یہ جو ٹیکسیاں بانٹی گئی ہے, پنکھے بانٹے گئے ہیں, سندھ حکومت نے جو 8,000 کا پنکھا 26,000 میں بانٹ دیا, اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. جو اسکوٹیاں بانٹی گئی ہے اپنے اپنے گھروں میں, اور یہ سارا پیسہ ورلڈ بینک اور ایشین بینک سے لے کے, جس کو پے آف آپ نے کرنا ہے, میں نے کرنا ہے, ہمارے بچوں نے کرنا ہے, سندھ کے لوگوں نے کرنا ہے, کراچی کے ٹیکس پیئر نے کرنا ہے. ان کا ضرور آڈٹ ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے یہاں جو ادارے ہیں جو کرپشن کو روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں, وہ عام اداروں سے زیادہ کرپٹ ہیں. نیب بیکار ہو چکا. پاکستان نیشنل پارٹی پارلیمنٹرین جب بھی اقتدار میں آئی تمام اداروں کی اوور ہالنگ کرے گی. کرپشن کے لیے نئے ادارے قائم کیے جائیں گے. میں کہتا ہوں صرف ایک نہیں, پاکستان کے تمام انسٹیٹیوشنز اوور ہال ہوں گے, تمام, سب کی مرمت ہونے والی ہے. سب جس میں بہتری کی گنجائش ہے بہتری ہو. کوئی ٹھیک نہیں ہے. اگر ٹھیک ہو تو پھر ہر کمپلین کیوں ہے؟ دیکھیں, جب بڑی سمپل سی بات ہے, اگر ایک علاقے کا ایس ایچ او ٹھیک کام کر رہا ہے تو اس کی کمپلین ڈی ایس پی کے پاس نہیں جائے گی. ڈی ایس پی ٹھیک کام کرے گا, ایس پی کے پاس نہیں جائے گی. ایس پی تک ٹھیک کام کر رہا ہے, ڈی آئی جی کے پاس. یہ کامیابی نہیں ہے کہ جی اس سال ہمارے پاس 20,000 کمپلین آئی اور ہم نے 18,000 نپٹا دی. دس از اے فیلیور. کمپلین آتی کیوں ہے؟ بس وہ فیلیور کیا ہوتا ہے؟ اداروں کا فیلیور کیا ہوتا ہے, ریاست کا فیلیور کیا ہوتا ہے؟ ہر شعبے میں تو کولیپس ہے. اب آپ کہتے ہیں بھارت سے ہم بڑے, جی بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ بھارت اس معاملے میں ہم سے زیادہ برا ہے.
میں آپ کو کبھی بیٹھیں گے آپ تو میں بھارت کے انڈیا کے پورا ڈائنامکس بتاؤں گا کہ ہم بھارت پہ کیوں حاوی ہیں، کہ ان کے ہاں برائیاں ہم سے 10 گنا زیادہ ہیں، تو اس لیے وہ ڈھیر ہو گئے. ہاں چلو ڈھیر تو ہو گئے سر، لیکن ان کا جو پیسے ہیں، ان کا جو ہمارا جو روپیہ ہے نہیں وہ آئے دیکھیں روپیہ اگر اکانومی میں ان کا کرنسی دیکھیں 98 میں ہماری کرنسی زیادہ تھی، اب تو نہیں ہے. کرنسی از ڈفرینٹ، دیکھیں گورنمنٹ کا، لیکن وہاں بھی جو مسائل ہیں نا، ظلم ہم سے زیادہ ہوگا، جینڈر ڈسکرمنیشن کرپشن ہم سے زیادہ ہوگا. جینڈر ڈسکرمنیشن زیادہ ہے، کرپشن زیادہ ہے، مذہبی فسادات زیادہ ہیں، عام لوگوں کو جینے کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے. چھوت اچھوت برہمن کے ہاں آج تک دلت فلاں فلاں کتنی، بھارت میں کوئی 20 کے قریب تو آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. بھارت کے آپ یہ جو آپ لیٹ می آپ سوشل میڈیا پہ بھارت کے جو ڈرامے چل رہے ہیں، یہ جو سیریز نہیں، یہ سیریز آپ دیکھیں کہ ایک ہوٹل پہ کام کرنے والا اچانک کروڑ پتی، اچانک ارب پتی، پتہ چلا وہ ٹائکون. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو لینگویج استعمال ہوتی ہے، اس میں جو ہیوملیٹ کیا جاتا ہے نیچے مڈل کلاس کو اور غریبوں کو، کس طرح سے کیا جاتا ہے، یہ تھاٹ، یہ ٹریننگ، یہ تربیت، یہ آزادی کے بعد وہ طبقہ جس کو آزادی ملی اور وہ اقتدار میں آیا، اختیار میں آیا اور اس نے دولت کمائی، تو اب وہ ان لوگوں سے بدلے لے رہا ہے. وہ کہتے ہیں آزادی تو پاکستانیوں کو ملی ہے، ہم تو پہلے سے آزاد تھے. آزاد تو پاکستان ہوا ہے. دیکھیں پاکستان تو خیر انگریزوں سے آزاد ہوا ہے، بھارت تو 2 جگہ سے آزاد ہوا ہے، مسلمانوں سے بھی آزاد ہوا، انگریزوں سے بھی آزاد ہوا. آزادی تو ان کو ملی ہے. پاکستان مطلب ہمارا مسلمانوں کا پاکستان تو ٹوٹا ہے کہ مسلمان تو تھے ہی نا بہادر شاہ ظفر تک، وہ تو ٹوٹا ہے. آزادی تو ان کو ملی ہے کہ پہلے مسلمانوں سے پھر انگریزوں سے. صحیح. ویسے اینڈ میں جو آپ نے بات کی نا کہ بھارت سے کمپیریزن کیا پاکستان کو، تو وہ اندر کا جو آپ کا ہے نا وہ قبائلی اور ایک جو ایکس وہ بھی ہے، تو وہ جاگ گیا تھا آپ کا، اور میں آپ کو بتاؤں دیکھیں پاکستان کو جس طرح ڈیفینڈ ایک منائل بی بی نسلی آدمی کی ایک ریڈ لائن ضرور ہو. 2008 میں جب جمہوریت بحال ہوئی تو اسفندیار ولی کی ایک بڑی خوبصورت تقریر ہے جو مجھے یاد ہے پارلیمنٹ میں سے کی، اور آئی ریسپیکٹ اسفندیار ولی خان، باچا خان. آئیڈیالوجیکل ڈفرینس اپنی جگہ ہے، سیاسی اختلاف ہاں ریسپیکٹ کرتا ہوں بالکل، یہ نہیں کہ ہمارا ان سے سیاسی اختلاف ہے، آئیڈیالوجیکل اختلاف ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ باصول تھے. باصول لوگ تھے. ایسے باصول تو پاکستان کے 25 کروڑ میں وہ 3 لوگ نہیں ملیں گے تو یہ ملک کیا چلائیں گے؟ یہ فراڈی ہیں سارے. تو میں آپ کو جو بات کہنے جا رہا ہوں تو وہ انتہائی باصول لوگ تھے، اور ان کی تقریر تھی اسفندیار ولی کی 2008 میں جب پارلیمنٹ بحال ہوئی، تو انہوں نے کہا مشرف سے، جب مشرف کو ہٹا دیا گیا تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے کوشش کر کے جمہوریت تو بحال کروا لی، لیکن ایک بات یاد رکھیں جناب اسپیکر، ایک بات یاد رکھیں، مصلحت سیاست میں قدم قدم پر مصلحت کرنی پڑتی ہے. مصلحت سیاست کا نام ہی مصلحت ہے، لیکن بس ایک بات یاد رکھنا، وہ بات یہ کہ مصلحت اور بے غیرتی میں بال برابر فرق ہوتا ہے. کیا بات ہے، زبردست، بہت زبردست. راؤ غلام رسول اسد صاحب جو ہیں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ فاؤنڈر ہے پریزیڈنٹ پاکستان نیشنل پارٹی پارلیمنٹیرین کے، فاؤنڈر پریزیڈنٹ ابابیل ویلفیئر، اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں تو پریزیڈنٹ بہت اچھے انسان اور کھل کر بات کرنے والے. انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، سب چیزیں بتائیں، پاکستانی عوام کو کہا کہ جس دن یہ عوام کھڑی ہو جائے گی نا، اس دن اس کو لیڈر، اس کا مسیح اس کو مل جائے گا. جس دن عوام کو کھڑا ہونے کی دیر ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کی آئیڈیالوجی کو کھل کر انہوں نے مانا ہے، کیمرے کے سامنے کہا. اور نو ڈاؤٹ ایسے ہی لیڈر کی ضرورت ہے پاکستان کو کہ جو نہ ڈرے اور کھل کر بات کرے اور پاکستان کی عوام کی بات کرے. کھلے دل سے انہوں نے جو ہے تسلیم کیا، ایڈمٹ کیا کہ سب ادارے ہیں، سب میں بلیک شپس موجود ہیں، کوئی ایسا، لیکن ادارے غلط نہیں ہوتے ہیں، اس کے اندر جو بلیک شپس ہوتی ہیں نا ان کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. اینڈ میں انہوں نے یہ کہا کہ اندر سے خون بھی تو ان کا وہ پھر ہے نا، پھر ہماری فوج جو ماتھے کا جھومر ہے انہی کی وجہ سے آج ہم پوری ورلڈ کے اندر ہمارا ایک عزت ہے، مقام ہے، اور کوئی ہمیں سر اٹھا کے جو ہے نا ایسے ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتا، گور بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہماری فوج ہمارے ساتھ کریے.
تو اینڈ میں انہوں نے جب کمپیریزن کیا نا انڈیا کے ساتھ تو وہاں پر جو ہے نا وہ ہمارے جوانوں کے لیے بظاہر بند لفظوں میں یہ بات تھی کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے جوان ہیں سرحدوں پر تو آج ہم ہیں. ایسی بات ہے. بہت شکریہ راؤ صاحب آپ کا. بہت شکریہ. Andaz TV. Soch Aapki Andaz Hamara